بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا قاعدہ چل رہا ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا ہے۔ اس قاعدے کی مزید وضاحت کے لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے مسئلہ ثوب کو پیش کیا تھا کہ اگر کسی ایسے کپڑے پر جس کی پاکی کا ہمیں یقین تھا کوئی ایسی نجاست لگ گئی جو سوکھنے کے بعد معلوم نہیں دے رہی ہے، اور کپڑے کے کس حصے پر لگی تھی نجاست یہ شخص اس جگہ کو بھول گیا، اس حصے کو بھول گیا، تو جمہور فقہا نے فرمایا کہ اگر وہ اس کے کسی بھی حصے کو تحری کر کے یا بلا تحری بھی دھو دے تو ایسی صورت میں پورا کپڑا پاک سمجھا جائے گا، اور اس کپڑے کو پہن کر یا اوڑھ کر نماز پڑھنا اس کے لیے جائز ہوگی۔ جمہور فقہا کے مذہب کی تقریر اور ان کی دلیل کا بیان کل کے سبق میں گزر گیا۔ اب یہاں سے دوسرا ایک موقف ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ موقف امام ابن حمام صاحب فتح القدیر اور دیگر بعض محققین کا ہے۔ ان کا مذہب، بلکہ میں مذہب نہیں کہوں گا، اس کو قول کہوں، ان حضرات کا قول یہ ہے کہ اگر اس کپڑے کی وہ جگہ جس پر نجاست لگی تھی وہ معلوم نہ رہی کہ کہاں لگی تھی، کس حصے پر لگی تھی، تو ایسی صورت میں پورا کپڑا دھونا واجب ہے۔ خالی اس کے کسی بھی ایک حصے کو دھونے سے وہ پاک نہیں سمجھا جائے گا، اور اس کو انہوں نے اس وجوب کو حکم احتیاطی کہا کہ احتیاط یہی ہے کہ پورے کپڑے کا دھونا واجب ہو، پورے کپڑے کو دھویا جائے، خالی ایک حصے کو دھونے سے کپڑا پاک نہ ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب پہلے کپڑے کی پاکی کا یقین تھا، لیکن جب اس پر نجاست لگ گئی اور معلوم ہے کہ ہاں یہ ناپاک ہوا ہے، اگرچہ وہ جگہ نہیں معلوم ہے جہاں نجاست لگی ہے، مگر اتنا یقین ہے کہ ہاں اس پر نجاست لگی تھی، تو اب اس کا ناپاک ہونا بھی یقینی ہو گیا ہے نا، بالیقین معلوم ہے کہ یہ ناپاک ہے، حصے کی تائید نہیں ہے کہ نجاست کس حصے پر ہے۔ اب اگر اس کو ایسے ہی کسی بھی حصے کو اس کے دھو لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ اس بات کا صرف شک ہوگا کہ ہو سکتا ہے جو حصہ دھویا گیا ہو یہ وہی ہو جس پر نجاست لگی ہے، اس کا شک ہوگا زیادہ سے زیادہ، یعنی طہارت کا صرف شک ہوگا، جبکہ اس کا ناپاک ہونا یقین سے معلوم تھا، اور قاعدہ ہے کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا ہے، لہذا کسی بھی حصے کو دھو دینے سے کپڑا پاک نہیں ہوگا، اور جب کپڑا پاک نہیں ہے تو اس میں نماز بھی جائز نہیں ہوگی۔ امام ابن حمام صاحب فتح القدیر نے فرمایا کہ جو جمہور فقہا نے اس کپڑے کو پاک ماننے کی وجہ بیان کی وہ میرے نزدیک بڑی مشکل ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ پہلے کپڑے کی طہارت کا یقین تھا، پھر اس پر نجاست لگ گئی، اب اس کے کسی ایک حصے کو دھو دیا گیا، تو اب یہ شک ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ جس حصے کو دھویا ہو وہی جو ہے محل نجاست ہو، تو اب نجاست کا یقین نہیں رہا بلکہ نجاست میں شک ہو گیا، اور شک سے نجاست ثابت نہیں ہو سکتی کیونکہ طہارت کا یقین تھا، کیونکہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا ہے، لہذا جب طہارت ثابت اور نجاست ثابت نہیں ہوئی شک سے تو کپڑا پاک ہوگا، اور جو ہے اس میں نماز جائز ہوگی۔ یہ جو دلیل پیش کی جمہور فقہا نے، کہتے ہیں وہ بڑی مشکل ہے۔ مشکل ہونا آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بھئی جیسے آپ اس کی طہارت یقینی مان رہے تھے تو ویسے اس کے بعد اس کی نجاست بھی تو یقینی ہو گئی ہے نا، یہ تو معلوم ہے کہ ناپاکی لگی ہے تو نجاست تو یقینی ہو گئی،
اب کسی بھی حصے کو اگر دھوئیں گے تو زیادہ سے زیادہ اس بات کا شک ہوا نا کہ جس حصے کو دھویا ہو سکتا ہے کہ وہی محل نجاست ہو اور نجاست زائل ہو گئی ہو دھلنے سے. تو زوال نجاست کا محض شک ہوا جبکہ نجاست لگنے کا یقین تھا. اور قاعدہ ہے کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، لہذا جو حکم نجاست تھا وہ زائل نہیں ہوگا، اور جب زائل نہیں ہے تو پھر نماز اس کے ساتھ جائز نہیں ہوگی، ہے نا. فرماتے وفی ظہیریتی، اور ظہیریہ میں ہے صوبن فیہ نجاستن، ایسا کپڑا جس میں نجاست لگی ہو، لا یدرا مکانہ، جس نجاست کی جگہ معلوم نہ ہو کہ کپڑے کے کس حصے پر لگی ہے. تو یغسل الثوب کلہ، تو پورے کپڑے کو دھویا جائے گا. انتہا. یہاں تک ظہیریہ کی عبارت ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. وہول احتیاط، امام صاحب فت القدیر فرماتے ہیں وہول احتیاط، یہی حکم احتیاط ہے کہ پورے کپڑے کو دھویا جائے، خالی ایک حصے کے دھونے پر اکتفا نہ کیا جائے. وذالک تعلیل مشکل عندی، اور وہ تعلیل، وہ علت، وہ دلیل جو جمہور نے بیان ماننے کی، مشکل عندی، وہ میرے نزدیک مشکل ہے، محل اشکال ہے. کیوں مشکل ہے؟ کہہ رہے ہیں فَإِنَّ غَسْلَ طرف یوجب الشک فی طہر الثوب بعد الیقین بالنجاست، اس لیے کہ ایک کنارے کو دھو دینا یہ شک پیدا کرتا ہے کپڑے کے پاک ہونے میں، بعد الیقین بالنجاست، نجاست کا یقین ہونے کے بعد. یعنی نجاست کے لگنے سے اس کپڑے کے ناپاک ہونے کا یقین ہو گیا، اب اس کے کسی کنارے کو دھو گے تو صرف کپڑے کے پاک ہونے میں شک ہوگا، اور شک سے یقین کے بالمقابل حکم ثابت نہیں ہو سکتا. قیلا و حاصل ہو، کہا گیا ہے کہ امام صاحب فت القدیر نے جو اشکال پیش کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے. قیلا و کہا گیا کہ اس اشکال کا خلاصہ یہ ہے کہ انہو شک فی الازالتی بعد تیقن قیام النجاست، کہ یہ شک ہے، یعنی کنارے کو دھو دینا یہ شک ہے فی الازالہ، نجاست کے ازالے کا، صرف کہ نجاست زائل ہو گئی ہوگی، یہ ایک شک ہے. بعد تیقن قیام نجاست، بعد اس نجاست کے قائم ہونے اور اس پر لگنے کا یقین تھا. وہ شک کو لا یرتفع المتیقن قبلہ، اور شک اس یقینی امر کو مرتفع نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا جو اس سے پہلے ثابت تھا. ٹھیک ہے. یہاں تک امام صاحب فتح القدیر کی بات پوری ہو گئی، ان کا موقف جو تھا وہ سامنے آ گیا. والحق سے مصنف علیہ رحمت و رضوان جمہور فقہا کی رائے پھر پیش کر رہے ہیں، اس کا پھر رد کریں گے. فرماتے ہیں والحق ان ثبوت الشک فی کون طرف المغسول، بیٹا یہاں عبارت میں نا تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے. اشباہ میں عبارت بڑی ادھر ادھر ہوئی ہے، اسی لیے فرمایا کہ اشباہ سے مستقلاً فتویٰ دینا نہیں ہے. عبارت اس کی بڑی پیچیدہ ہے، کہیں کا کہیں جوڑ دیتے ہیں. اب دیکھو بیٹا پہلے اس عبارت کو سمجھے. فرماتے ہیں والحق ان ثبوت الشک فی کون طرف المغسولی، ٹھیک ہے، مغسول کے بعد آپ کو جوڑنا ہے ہوا مکان النجاستی والرجل المخرج، یہ جو ہے اس کا تعلق آگے آ رہا ہے. اصل میں عبارت اس طرح ہونی چاہیے والحق ان ثبوت الشک فی کون طرف المغسول ہوا مکان النجاستی والرجل المخرج هو المعصوم الدم، یہ عبارت ہوگی. پھر آگے یوجب البتۃ الشک فی طہر الباقی و عبادت اباحت دم الباقی، اس طرح عبارت ہوگی. ٹھیک ہے بیٹا، تو اسی طرح پڑھیے. کہتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ کپڑے کے حصے کو دھو دینے سے صرف یہ شک ثابت ہوا کہ ہو سکتا ہے محل نجاست یہی حصہ ہو جو دھویا ہے. اسی طرح جو قلعہ والا مسئلہ ذکر کیا اس میں سے اگر بعض شخص کو نکال دے گا، ایک شخص کو نکال دے گا، تو شک اس سے ثابت ہوگا اس بات میں کہ ہو سکتا ہے وہی ذمی ہو
وہی معصوم الدم ہو، جس کا خون محفوظ ہے عند الاسلام، یہ شک ہوگا۔ اور اس شک سے یقینی طور پر شک پیدا ہوگا کپڑے کی طہارت میں، اور باقی جو قلعے میں بچے ہیں کفار، ان کے مباح الدم ہونے میں شک پیدا ہوگا۔ یعنی جیسے کہ اس ایک مرد کو نکالنے سے اس بات کا شک ہے کہ ہو سکتا ہے یہی ذمی ہو، اسی طرح اس بات کا بھی شک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ذمی ابھی اس قلعے کے اندر ہو، اور باقی جو قلعے کے اندر لوگ ہیں ان کا قتل مباح ہے نہیں، اس میں شک پیدا کرے گا۔ اسی طرح ایک کنارے کے دھونے سے جس طرح یہ شک ہوا کہ ہو سکتا ہے یہی کنارہ محل نجاست ہو، اسی طرح یہ بھی شک ہے کہ ہو سکتا ہے محل نجاست کوئی اور ہو، تو باقی کپڑے کی طہارت میں شک رہے گا، ہے نا؟ تو باقی کپڑے کی طہارت میں بھی شک ہو گیا۔ اسی طرح باقی جو لوگ قلعے کے اندر ہیں ان کے بھی مباح الدم ہونے میں شک ہوا، لیکن شک تو اس حصے کے محل نجاست میں بھی ہے، اور جو شخص نکالا ہے اس کے معصوم الدم ہونے میں بھی شک ہے، تو دونوں طرف میں شک ہو گیا نا، دونوں طرف میں شک ہو گیا۔ اور دونوں طرف میں شک ہونا یہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ نجاست کا جو یقین ہے وہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح اس شخص کے جو نکالا گیا ہے اس کے معصوم الدم ہونے میں جو شک تھا وہ ختم ہو جائے، کیونکہ کفار حربی تھے جو یقیناً مباح الدم ہیں، ان کو قتل کرنے سے مانے تھا ایک ذمی کا ان کے اندر وجود۔ اسی طرح کپڑا اصل میں پاک تھا، اس کی ناپاکی اس کے کسی ایک حصے کے نجس ہونے کی وجہ سے ہو گئی، لیکن اصل میں تو پاک تھا۔ اب جو حصہ دھو دیا گیا اس کی وجہ سے یہ شک ہوا کہ ہو سکتا ہے وہی محل نجاست ہو۔ اسی طرح جو نکالا گیا اس میں شک ہوا ہو سکتا ہے کہ وہی جو ہے بندہ ذمی ہو، معصوم الدم ہو، یہ شک ہو گیا، اور ابھی اس نجاست محض شک کی رہ گئی۔ اسی طرح باقی لوگوں کا مباح الدم محض شک کے درجے میں رہ گیا ہونا۔ تو اب جو پہلا حکم تھا کہ یقینی طور پر مباح الدم ہے، یقینی طور پر کپڑا پاک ہے، یہ شک والی دوسرا والا حکم جو شک کی منزل میں آ گیا، تو یہ جو ہے دوسرا والا حکم اس پہلے یقینی حکم کو ختم نہیں کر دے گا، بلکہ اس کی وجہ سے یہ شک والا جو نجاست کی شک ہے یا یہ جو ہے معصوم الدم ہونے کا شک ہے، یہ حکم زائل ہو جائے گا۔ اور جب یہ حکم زائل ہوگا تو پہلا حکم لوٹ آئے گا کہ کپڑا پاک ہے، اور وہ جو کفار بچے ہیں وہ سب مباح الدم ہیں، ان کو قتل کرنا جائز ہوگا اور کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہوگا، ہے نا؟ تو فرماتے ہیں والحق ان ثبوت الشک فی کون طرف المغسولی، بیٹا ایسا سمجھ لینا ٹھیک سے، دو تین بار ملا کر، والحق ان ثبوت الشک فی کون طرف المغسولی ہوا مکان النجاستی والرجل المخرجی هو المعصوم الدم یوجب البتۃ الشک فی طہر الباقی و اباحت دم الباقین۔ اور حق یہ ہے کہ طرف مغسول یعنی دھلے ہوئے حصے کے محل نجاست ہونے میں اور نکالے ہوئے مرد کے معصوم الدم ہونے میں شک کا ثابت ہونا یوجب بتتا شک، یہ یقینی طور پر ثابت کرتا ہے باقی کپڑے کی طہارت اور باقی لوگوں کے مباح الدم ہونے میں شک کو ثابت کرتا ہے۔ ومن ضرورت سیرورت ہی مشکوکن فی، اور اس میں شک کا پڑ جانا اس کی ضرورت میں سے یہ ہے ارتفاع الیقین ان تنجسی و معصومیتی، کہ یقین ختم ہو جائے کپڑے کی نجاست کا اور اس شخص کے معصوم الدم ہونے کا یقین ختم ہو جائے۔ وَإِذَا سَارَ مشکوکن فی نجاستی، اور جب کپڑے کی نجاست میں اب شک رہ گیا خالی، تو اجازت الصلاۃ، تو اس کپڑے کے ساتھ نماز جائز ہوگی، کیونکہ پہلے اس کی طہارت کا یقین تھا۔